ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا آخری حصہ۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ آخری حج کیا۔ اسی سال یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ حج سے واپسی کے کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ جب تک بدن میں طاقت رہی برابر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے رہے۔ آخر جب مرض نے زور کیا تو بیویوں سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ کمزوری اتنی تھی کہ بے سہارا چل نہیں سکتے تھے۔ سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پڑھائی، پھر کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ وفات سے کچھ پہلے طبیعت سنبھلی تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے ہٹنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جو نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی تھی۔ تم ایسا نہ کرنا کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ بخاری و مسلم۔ پھر فرمایا میں تم کو انصار کے حق میں وصیت کرتا ہوں، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں کو معاف نہ کرنا۔ پھر فرمایا خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے، خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن بندہ نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ مرض برابر بڑھ رہا تھا۔ اسی حالت میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں، ان سے فرمایا جاؤ وہ اشرفیاں خیرات کر دو۔ پاس ہی پانی کی لگن تھی، مرض کی شدت میں بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ مبارک پر ملتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ اب نزع کی حالت طاری ہو چکی تھی۔ ایک بار انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا بل الرفیق الاعلی، اب اور کوئی نہیں، وہی سب سے بڑھ کر رفیق چاہیے۔ یہی کہتے کہتے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دوشنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں روح پاک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وقت بھی عرب و عجم کے تاجدار کا قابل دید تھا۔ تمام جہانوں کے سردار بستر وفات پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پڑوسن سے چراغ کے لیے تیل مانگ رہی تھی۔ ذرہ مبارک ایک شخص کے پاس گروی رکھی تھی۔ بدن پر ایک موٹا تہبند کمبل تھا جس میں کتنے ہی پیبند لگے تھے۔
حجرے میں ایک کھوٹی پر کھال کی ایک جانماز لٹکی تھی اور ایک کونے میں مٹھی بھر جو اور بس اللہ کا نام۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوائے حیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اعانت فرمائے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔